ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بہنوں، عزیزو، آج 17 رمضان المبارک ہے، جو اسلامی تاریخ کا نہ بھولنے والا دن ہے، اور اس میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہتے ہیں۔ قیامت تک جتنی جنگیں لڑی جائیں گی اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قیامت تک جتنے مجاہدین جنگیں لڑیں گے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے مجاہدین کا اجر سب سے زیادہ ہے اور رتبہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں ہی کہا، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اے بدر والو، جو مرضی کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے جو ایک گواہی دی، ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یہ بول کبھی کسی جماعت کے بارے میں نہیں بولا گیا۔ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ 313 پر پورے اسلام کی بنیاد کو کھڑا کیا، اور ان 313 کی فتح کو اسلام کی زندگی قرار دیا، اور ان کی شکست کو اسلام کی موت قرار دیا۔ اور آپ اتنی بے قراری سے مانگ رہے تھے، آپ کی چادر آپ کے مونڈوں سے گر رہی تھی، ابوبکر صدیق آپ کے کندھوں پر چادر کو دوبارہ سیٹ کرتے، وہ پھر گر جاتی۔ آخر اتنا تڑپے کہ ابوبکر صدیق نے آپ کو دونوں بازوں میں ایسے لے لیا، یا رسول اللہ بس کریں، مجھے یقین ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اب آپ اتنا مت روئیں۔ جنگ بدر کفر اور اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ قریش مکہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان یہ پہلی جنگ تھی، اور اس میں جو عدد کا تناسب ہے وہ بڑا ہی عجیب ہے۔ پورے مدنی لشکر میں 313 جنگجو تھے، جن میں 2 کے پاس گھوڑے تھے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور ایک مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 70 اونٹ تھے، اور اس طرف 100 گھوڑ سوار تھے، اور 700 تلواریں تھیں، اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے۔ اور ایک شروع میں 1300 کا لشکر تھا، پھر اخنس بن شریق نے راستے میں کہا کہ جب ابو سفیان کا قافلہ گزر گیا ہے تو اب واپس چلیں، تو ابو جہل نہیں مانا، تو وہ ناراض ہو کر اپنے 300 آدمیوں کو، یہ بنو زہرہ میں سے تھا، لے کر واپس چلا گیا۔ تو اس طرح پھر ان کی تعداد 1000 رہ گئی۔ قصہ یوں ہوا کہ مکے والوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کا منصوبہ بنایا۔ کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس نے اپنا سامان نہ دیا ہو ابو سفیان کو کہ وہ جا کر بیچیں شام میں اور وہاں سے ہتھیار لے کر آئیں۔ تو ٹوٹل جو سونا جمع ہوا وہ 262 کلو تھا، 62.5 کلو، 50,000 دینار۔ تو 1 دینار 30,000 کا ہوتا ہے، تو 50 ضرب 30,000 ہو تو یہ کوئی 15 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اس بڑی مالیت کا، اور 40 آدمی اس کی حفاظت کے لیے تھے۔ جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ساز و سامان لے کے جا رہا ہے اور ہمارے خلاف یہ استعمال ہوگا، تو آپ نے منصوبہ بنایا کہ ان کو پکڑا جائے۔ چونکہ صرف 40 آدمیوں کی خبر تھی تو آپ نے کوئی اس کے لیے جنگی تیاری نہیں کی۔ جو مسجد میں بیٹھے تھے نصیبوں والے، انہوں نے کہا کہ جاؤ۔ جس کا گھوڑا چند میل کے فاصلے پر تھا اس کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے سامان کی قلت وہ بہت ہی زیادہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے
کہ اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے اور اسے جیتنے کے لیے تمہارے جیسے ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد کافی ہے۔ باقی ہتھیار لینا، اسباب اختیار کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے، اور یہ سنت فطرت ہے، سنت اسلام ہے۔ تو آپ اس قافلے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان کو یہ خطرہ تھا کہ ضرور میرے پیچھے مدینے والے آئیں گے، تو وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہا تھا۔ ایک جگہ آپ نے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جاؤ جا کے پتہ کر کے آؤ۔ تو وہ ایک جگہ انہوں نے اس ابو سفیان کے راستے میں کنواں آتا تھا، وہاں اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور وہاں سے انہوں نے پانی پیا، اونٹوں کو پلایا اور حالات کا جائزہ لے کر واپس آئے۔ ابو سفیان کو خبر تھی کہ کچھ نہ کچھ ہمارے پیچھے مدینے والے لگے ہوئے ہیں، تو وہ دائیں بائیں سارے وہ ریکی کرتا ہوا آ رہا تھا۔ تو وہ اس کنویں پر بھی پہنچا، تو اس نے پوچھا لوگوں سے یہاں کوئی آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہاں 2 آدمی آئے تھے، پانی پی کے چلے گئے۔ تو ابو سفیان نے اونٹوں نے جہاں وہ اپنی لید پھینکی تھی، اس نے وہ لید کو اٹھایا اور یوں توڑا تو اس میں سے گٹھلی نکلی۔ تو کہنے لگا اللہ کی قسم یہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، اور وہاں سے فوراً اس نے قافلے کا رخ سمندر کی طرف پھیر دیا، اور سمندر کے ساتھ ساتھ وہ پرخطر جگہ کو کراس کر گیا۔ تو اس دوران اس نے جب خطرہ محسوس کیا تو زمزم بن عامر غفاری کو بھیجا کہ جاؤ مکے میں اعلان کرو کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ جب مکے میں پہنچ کے اس نے اعلان کیا تو پورے مکے میں ہلچل مچ گئی، اور ہر کوئی آگ سے بھر گیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ تو سب ہتھیاراں کیل کانٹوں سے لیس ہو کر نکل پڑے۔ تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ میں نکل گیا ہوں دشمن کی زد سے، لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور اخنس بن شریق نے یہ بات کہی کہ حکیم بن حزام بھی کہ ہمیں اب واپس جانا چاہیے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم بدر جائیں گے، وہاں شراب پئیں گے، ہماری باندیاں گانے گائیں گی، اور ہم وہاں اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، اور پورے عرب کو بتائیں گے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہماری دھاک ہے سب پر، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ادھر اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ تو نکل گیا، اب تو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے۔ تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ بولو بھائی اب کیا کرنا ہے، واپس جاتے ہیں تو اسلام پر کاری ضرب پڑتی ہے کہ کمزوری واضح ہوتی ہے، اور ایک خبر پھیل جائے گی کہ مسلمان بہت کمزور ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے، اور اگر جمتے اور لڑتے ہیں تو گردنیں اڑتی نظر آتی ہیں، کہاں 100 تلواریں، کہاں 8 تلواریں، ٹوٹل 8 تلواریں تھیں، اور کہاں 100 گھوڑے، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 70 اونٹ، کہاں سینکڑوں اونٹ، کہاں 313، کہاں 1000، کوئی چیز بھی برابر کے نہیں تھی۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، ایک طبقہ صحابہ کا پریشان ہو رہا تھا کہ اب کیا بنے گا۔ یہ فطری خوف ہے، نہ کہ بزدلی کا خوف، فطری خوف ہے جس پر ہی تو اجر ہے۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا کہ بولو بھئی اب کیا کرنا ہے۔ تو ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کہیں گے ہم نے وہ کرنا ہے۔ آپ نے کہا بولو بھئی کیا کرنا ہے۔ تو مقداد بن اسود کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اذا لا نقول کما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربک فقاتلا نحن ہاہنا قائدون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اپنی قوم سے کہ چلو چل کے شامیوں سے جہاد کرو اور اپنا ملک آزاد کراؤ، تو کہنے لگے تو جا اور تیرا رب، جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بلا لینا، ہم تو یہ بیٹھے ہیں۔
تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں، ہم کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا نحن معك مقاتلون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اللہ کی قسم آپ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا جب تک ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کے نہ جائے۔ تو آپ نے پھر فرمایا بولو بھائی کیا کہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ تو پھر سعد بن معاذ مدینے والوں میں سے کھڑے ہوئے، مقداد بھی مہاجرین میں سے تھے، ابو بکر بھی مہاجرین میں سے تھے، کہنے لگے لگتا ہے یا رسول اللہ ایانا یرید، آپ میرے خیال میں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مدینے والوں کی کیا رائے ہے؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو کہہ رہے ہیں وہی ہماری رائے ہے، لیکن آپ کے تیسری دفعہ پوچھنے سے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تو آپ نے اس پر آپ نے اس پر سر ہلایا کہ ہاں، تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم نحن آمنا بک وصدقناک بما جئت بہ وہو الحق، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم نے اس بات کو آپ کی تصدیق کی، آپ کو سچ جانا کہ جو کچھ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں آسمان کی خبریں وہ ساری حق ہیں اور سچ ہیں، اور ہم نے آپ پر اس کو عہد و پیمان دیا یا رسول اللہ سالم من شیتا وحارب من شیتا وقتا حبال من شیتا، یا رسول اللہ جس سے صلح کرنی ہے ہم تیار ہیں، جس سے لڑنا ہے ہم تیار ہیں، جس سے تعلقات کی رسیوں کو توڑنا ہے ہم تیار ہیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناہ ولم يتخلف منا رجل واحد، اگر آپ مدینے والوں سے فرمائیں گے کہ سمندر میں کود جاؤ تو اللہ کی قسم ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے، اللہ سے سودا کر گئے۔ لو امرتنا ان نضرب اکبادنا الى برق الغماد لفعلناه ولم يتخلف منا رجل، آپ ہمیں برق غماد یمن کا پہاڑ ہے، اگر آپ ہمیں فرمائیں کہ اپنے اونٹیوں کو رخ پھیر دو برق غماد کی طرف تو ہم اپنی اونٹنیوں کی لگامیں نکیل چھوڑ دیں گے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا۔ اس پر آپ کا چہرہ ایسے گلنار ہو گیا، انار کی طرح کھل اٹھا، اور آپ نے کہا اب اللہ کی مدد آ گئی، اب اللہ کی نصرت آ گئی۔ جب مدینے سے چلنے لگے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، ان کو چیچک نکلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے ذوالحلیفہ سے حضرت عثمان اور حضرت اسامہ دونوں کو واپس بھیجا کہ جاؤ اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور ان کا نام بدری صحابہ میں لکھوایا، مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا۔ اپنے اہل و عیال کی رعایت کرنا، خیال کرنا دین کا اتنا بڑا حصہ ہے کہ بدر جیسے مارکے میں سے ان کو واپس بھیج دیا کہ ان کو کافی تکلیف تھی، اور پھر بدر میں ان کا نام لکھوایا۔ بھائی وہ تو نہیں تھے تو اب نہیں تھے، نہیں، چونکہ وہ تو تیار ہو کے آ گئے تھے، آپ نے واپس بھیجا۔ اس سے ہمیں ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار کو کی رعایت کرنا، ان کو دیکھنا، ان کی بیماری میں ان کی تیمارداری کرنا، ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پینا، یہ بہت بڑا دین ہے، بہت بڑا دین۔ تو آپ نے دونوں کو واپس بھیجا۔ بدر کی فتح سے پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، وہ دفن کر دی گئیں۔ آپ نے ان کی قبر پہ آ کر ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ آپ نے اپنی بیٹی کو واپسی پہ دیکھا نہیں ہے۔ تو جب آپ نے سب کی رائے سن لی تو پھر آپ نے اپنے لشکر کو آگے کی طرف کوچ کا حکم دیا۔ تو قریش بدر کے ایک کنارے پر تھے اور صحابہ دوسرے پر تھے۔ اس طرف قریش مدنی لشکر تھا اور اس طرف قریشیوں کا لشکر تھا، بیچ میں فاصلہ تھا، ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس کو آپ نے تقسیم کیا لشکر کو۔ آپ نے مہاجرین کا جھنڈا جناب حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور انصار کا جھنڈا وہ اپنے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو عطا فرمایا،
اور آپ نے پورے لشکر کا جھنڈا سفید رنگ کا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کو درمیان میں کھڑا فرمایا۔ پھر آپ نے رائٹ سائڈ کے لشکر کی کمان حضرت زبیر کے سپرد کی، لیفٹ سائڈ کے لشکر کی کمان آپ نے حضرت مقداد بن اسود کے سپرد کی، اور پیدل جو تھے اور یہ اونٹنیوں پہ سواروں سے ہٹ کر جو پیدل تھے ان کے لشکر کی کمان اپنے قیس بن ابی صعصع کو دی۔ جب آپ نے سفر شروع کیا تو ایک بات اور یاد آئی، آپ نے اس قدر انصاف سے کام لیا کہ اونٹ تھوڑے تھے، صحابہ زیادہ تھے، تو 3 4 وہ ایک اونٹ پہ ان کا آتا تھا حصہ، تو وہ باری باری سوار ہوتے تھے، باقی پیدل چلتے تھے۔ تو آپ کے ساتھیوں میں حضرت علی اور مرشد بن ابی مرشد الغنمی رضی اللہ عنہما، یہ 2 اور آپ، یہ 3 آپ کے ساتھ اونٹنی میں شریک ہوئے۔ تو ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، ہم پیدل آپ کے ساتھ چلیں گے، اپنا حصہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم طاقتور نہیں ہو اور اجر کا میں تمہاری طرح ہی محتاج ہوں، میں اپنی باری پہ پیدل چلوں گا۔ چنانچہ اس طرح آپ سفر کر کے بدر کے قریب پہنچے، اور رات کو پھر آپ نے یہ دعا مانگی۔ یہ صحابہ، بدری صحابہ کے بارے میں مہر ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا نام دنیا سے مٹ جاتا۔ ان تہلک هذه العصابۃ فلن تعبد، یہ مٹ گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو جمعہ کا دن تھا، 17 رمضان تھی، آج بھی جمعہ کا دن ہے، 17 رمضان ہے۔ کبھی کبھی یہ اتفاق ہو جاتا ہے شمس و سورج چاند کی گردش سے کہ جمعہ اور 17 رمضان اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیر نہ چلانا جب تک وہ تمہارے تیروں کی زد میں نہ آ جائیں، اور حملہ نہ کرنا جب تک وہ تمہارے پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ تو اس کے بعد 3 آدمی نکلے مکہ کے لشکر سے، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، دونوں بھائی ربیعہ کے بیٹے، ولید بن عتبہ، یہ عتبہ کا بیٹا۔ تو ایک ہی گھر کے 3 افراد، 2 بھائی اور ایک بیٹا اور بھتیجا۔ تو ان کے لیے آپ نے بھیجا معوذ بن افرا کو اور عوف بن افرا کو اور عبداللہ بن رواحہ، یہ مدینے کے لوگ تھے۔ تو جب وہ سامنے آئے تو عتبہ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا ہم مدینہ کے لوگ ہیں۔ کہا شریف لوگ ہو، ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ ان کو واپس بھیج کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم ہماری طرف بھیج، ہماری برادری سے لڑائی ہے، ان کو بھیج ہماری طرف۔ تو اس پر آپ نے فرمایا ایش عبید اٹھو، عبید بن حارث آپ کے تایا کے بیٹے، یہ سب سے زیادہ عمر کے تھے، اے حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا، آپ کے دادا کے بیٹے، اٹھو، اے علی بن ابی طالب اٹھو۔ یہ تینوں دو جوان تھے اور ایک بڑی عمر کے تھے، تو لوہے کی آگے وہ سکرین تھی۔ تو عتبہ نے پوچھا کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم قریشی ہیں۔ تم کون ہو؟ کہا میں شیبہ، میں عبید بن حارث۔ تم کون ہو؟ کہا میں حمزہ بن عبد المطلب۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی بن ابی طالب کا اکفاءنا، اب ہمارے جوڑ کے آئے ہو۔ تو تینوں شیبہ اور عتبہ آپس میں ٹکرائے، عبید اور عتبہ آپس میں ٹکرائے، اور شیبہ اور حمزہ آپس میں ٹکرائے، اور ولید اور علی آپس میں ٹکرائے۔ تو علی و حمزہ علیہ السلام نے تو 2 منٹوں میں اپنے دشمن کا صفایا کر دیا، ولید کا اور شیبہ کا۔ عتبہ نے تلوار کا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی اور وہ گر پڑے۔ تو پھر دونوں شیروں نے جھپٹ کر عتبہ کا سر بھی اڑا دیا اور آپ کو اٹھا کے لائے، آپ نے قدموں میں سر رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ
अलस्तु शहीद, क्या मैं शहीद नहीं हूँ? आपका बला वाना अलैका शाहिद, मैं तुम पर गवाह हूँ कि तू शहीद। कहने लगे अगर आज आपके चचा अबू तालिब जिंदा होते तो वो जान जाते कि उनके इस शेर का मैं ज़्यादा हकदार हूँ। वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। ये जनाब अबू तालिब का कसीदा है, 90 अशार का। इसको कसीदा लामिया कहते हैं। कज़बतुम व बैतिल्लाहि नब्ज़ा मुहम्मदा वलम्मा नुताअनु हौलहु वनुनाज़िली वनुस्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। वअबयद युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिही थिमालुल यतामा इस्बतुल लिल अरामिली। क्या खूबसूरत अरबी का शाहकार है वो कसीदा। तो उसमें एक शेर था कि तुम कहते हो कि हम तेरे भतीजे को कत्ल कर देंगे, तो मैं कहता हूँ कि आओ, फिर तुम्हें हमारी लाशों से गुज़र कर ही उस तक पहुँचना पड़ेगा और हमारे लाशों के टुकड़े बिखरे हुए होंगे, फिर तुम मेरे भतीजे तक पहुँच सको तो पहुँच सको, उससे पहले नहीं पहुँच सकते। तो जो कि उबैद के टुकड़े हो गए थे, तो उन्होंने इस पर कहा कि आज अगर अबू तालिब ज़िंदा होते तो वो जान जाते कि मैं उनके शेर का उनसे ज़्यादा हक़दार हूँ। वनुस्लिमुहु हत्ता वनुसल्लिमुहु हत्ता नसरा हौलहु वनज़हल अन अबनाइना वल हलाइल। आपने फरमाया सच है। फिर वापसी पर 3-4 दिन के बाद उनका इंतकाल हुआ। मैं उनकी कब्र मुबारक पर गया, एक बद्दू मुझे मिल गया, अल्लाह उसका भला करे। वो उस इलाके को जानता था, वहाँ तो वरना तो कब्रों के निशानी कोई नहीं, कोई नाम कोई नहीं। तो वो मुझे ले गया हज़रत उबैद की कब्र पर। एक दफ़ा आपका वहाँ से गुज़र हो तो खुशबू आई ज़बरदस्त। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, ये खुशबू कैसे? आपने कहा तुम्हें पता नहीं, यहाँ उबैद की कब्र है, उबैद बिन हारिस की कब्र है, ये खुशबू उसकी कब्र से आ रही है। तो इसके बाद फिर कुरैश ने आम हमला कर दिया। तो अल्लाह ताला की गैबी मदद थी, एक हवा का झोंका आया। तो हज़रत अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? का जिब्रील आ गया है 500 फरिश्तों के साथ। फिर दोबारा हवा का झोंका आया। फिर हज़रत अली ने पूछा या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया मीकाईल आ गया है 500 फरिश्तों के साथ। तो अल्लाह ने 1000 फरिश्ते उतारे इस जंग में लड़ने के लिए, और ये पहली और आखिरी जंग है जिसमें फ़रिश्तों ने बाकायदा क़िताल किया और लड़ाई की। इससे पहले भी नहीं की, इसके बाद भी। उहुद में शायद कुछ मलाइका की रिवायत आती है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो थोड़ी ही देर में उनके 72 आदमी मारे गए और 72 उनके कैद में आ गए, बाकी सारे भाग गए। कई साहबा कहते हैं हम तलवार उठाते मारने के लिए, आगे उसकी गर्दन पहले ही उड़ जाती। हम नेज़ा उठाते सीने में पार करने के लिए, उससे पहले उसके मुंह पे कोड़ा पड़ने की आवाज़ आती और उसका चेहरा मसख हो जाता, रंग सब्ज़ हो जाता था। अबुल युस्र छोटे से कद के साहबी हैं। हज़रत अब्बास का कद इतना बड़ा था, घोड़े पर बैठते थे, पाँव ज़मीन पर लगते थे, उनको बांध के लेके आ रहे थे। अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु शर्मिंदा। तो जब उनको पेश किया तो हज़रत तो हमारे नबी हैरान होकर देखने लगे कि अबुल युस्र अब्बास का चचा ये क्या? कहा या रसूलल्लाह मुझे इसने नहीं पकड़ा, मुझे किसी और ने पकड़ा है। ज़मीन आसमान के दरमियान वो खड़ा था, उसने मेरे हाथ मरोड़ के बांध के मुझे रस्सी इसको दे दी। वो थे जिब्रील। तो अबुल युसर कहने लगे नहीं या रसूलल्लाह मैं नहीं पकड़ा। तो आपने कहा चुप कर, अय्यदकल्लाहु बिमलकिन करीम, फरिश्ते ने तेरी मदद की है। तो अल्लाह ताला ने इस जंग में अबू जहल, उफ तौबा तौबा, तो हज़रत माज और मुअव्वज़ दोनों भाई थे, इन्होंने जाकर अबू जहल पे वार किया और उसकी टांग काट दी। टांग काटी तो वो गिर गया, घोड़े पे सवार था। तो इकरमा आपके एक बाद में ईमान ले आया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने फिर माज की
معوذ کی کندھے پہ وار کیا تو ان کا ہاتھ ایسے لٹک گیا، تو انہوں نے ہاتھ کو اٹھا کے پیچھے کر لیا اور لڑتے رہے۔ پھر کہنے لگے وہ ہاتھ مجھے تنگ کر رہا تھا تو میں نے پاؤں کے نیچے دے کے دبا کے کھینچ کے پھینک دیا اور پھر لڑنا شروع کر دیا۔ میں پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میں تو سوئی چبھ جائے تو ہماری حال و داڑے ہوتی ہے، اور وہ پورا پاؤں ہاتھ کھینچ کے پھینک دیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ گرا تو اس کو انہوں نے زخمی حالت میں چھوڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کوئی ابو جہل کا پتہ کرے، تو عبداللہ بن مسعود ڈھونڈنے نکلے تو وہ سانسوں میں تھا، ابھی زندہ تھا، تو اس کے سینے پر چڑھے اس کو سر اتارنے کے لیے، تو کہنے لگے کون ہو؟ کہا میں عبداللہ بن مسعود۔ کہا یا روای الغنم، اے بکریوں کے چرانے والے، لقد صعدت المرتقى، تو بہت بڑے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے، کاش میری موت یہ بکری چرانے والے کے ہاتھ میں نہ ہوتی۔ پھر کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے بڑے سردار کی گردن ہے۔ پھر کہنے لگا اخبر صاحب کا، اپنے ساتھی کو بتا دے انک اليوم ابغض الی من الامس، کہ کل میں تجھ سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس کی گردن کاٹی اور آ کر آپ کے سامنے پھینکی، تو آپ نے سجدہ شکر کیا، اور اللہ نے صحابہ کو عزت دی، کامیابی دی۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین ما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم والنصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ جب تم اللہ کو پکار رہے تھے تو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجے، فرشتے تمہاری مدد کے لیے تھے، لیکن اصل مدد اللہ کی تھی، یہ تمہاری تسلی کے لیے تھے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب تم ڈر رہے تھے کل کیا ہوگا تو میں نے تمہیں سلا دیا، اونگ آ گئی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے بارش اتاری، لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، تاکہ شیطانی خیال تمہارے دور کروں، وَيَرْبِطَ بِهِ قُلُوبَكُمْ، تمہارے دلوں کو مضبوط کروں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، تمہارے قدموں کو جما دوں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، جاؤ خبر دو صحابہ کو۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یہ آیت عجیب ہے، آج تک فرشتوں نے کبھی میدان جنگ میں تلوار نہیں اٹھائی، ان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے، تو اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، گردن پہ تلوار مارنی ہے، سر اڑاؤ، یا پھر انگلیاں اڑا دینی ہے تاکہ وہ لڑنے کے قابل نہ رہے۔ یہ فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے، اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ ایسے کرنا ہے۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا بدر والے۔ کہنے لگے فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہ 1000 صحابہ فرشتے ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں اتر کر جنگ کی تھی۔ تو یہ جنگ بدر اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ اللہ ہمیں بھی حق پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔